إن الحمد لله نحمد الله على توفيقه ونسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی ناظرین، آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب وجود بخشا تو اس کائنات کے اندر اگر کسی رشتے کو وجود بخشا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو جمع کیا، پھر اس کو جمع کر کے اس کا سیچو بنایا. سیچو بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کو پھونکا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہتے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے جب یہ ارادہ کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے، اور سو کر جب اٹھے تو دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت عورت کھڑی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کون ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آپ کی بیوی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حیران ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں، اللہ رب العزت نے عورت کو اگر کمزور پیدا کیا ہے تو لیکن پہلے دن سے ہی اس کو ایک عزت اور اس کو ایک وقار اور اس کی ایک پہچان رکھی ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو اگر کمزور پیدا کیا ہے تو اس کو عزت بھی دی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان جو ہے اس عورت کی کمزوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. یہ بھی ہو سکتا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو جمع کیا گیا، اس کا سیچو بنایا گیا، تو حضرت حوا علیہ السلام کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں. اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے، سو کر اٹھا تو سامنے خوبصورت عورت کھڑی. ایک بات یہ بھی کرتا چلوں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت جو انسان تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھا. تو شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، عورتوں میں جو سب سے خوبصورت عورت تھی وہ حضرت حوا علیہ السلام تھی. وہ حوا علیہ السلام تھی جو سب سے خوبصورت عورت تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کیسے گزاری جائے. آج ہوتا کیا ہے کہ انسان جب شادی اور نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، اس سے پہلے تو انسان جو ہے اس عورت کی خوبیاں دیکھتا ہے، اس کے عیوب کو نہیں دیکھتا. لیکن وہی عورت جب انسان کے نکاح میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال آتی ہے تو پھر اس کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کے عیوب کو دیکھا جاتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا کہ یہ پہلے دن سے ہی ایجاب اور قبول کا سلسلہ ہے. ایک شخص جب قبول کرتا ہے اپنی بیوی کو، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عبد الرحمن زینب بنت اسلم کو آپ کے نکاح میں باوضع عوض مہر 500 کے دیا گیا، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتا قبول ہے. اب یہ جو قبول کا لفظ ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں. یہ جو مہر ہے نا، مہر یہ عورت کی قیمت نہیں ہوتی. یہ عورت کی قیمت نہیں ہوتی. یہ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت آپ کے نکاح میں خوبیوں کے ساتھ، عیوب کے ساتھ آپ کے نکاح میں دی گئی ہے، آپ نے اس کو قبول کیا. وہ مرد کہتا ہے میں اس کو خوبیوں کے ساتھ بھی اور اس کی جو بھلائی اور اس کے اندر جو کمزوری ہے، اس کی کمزوری بھلائی کے سمیت میں نے اس کو قبول کیا. جب انسان نے یہ قبول کر لیا تو پھر جب اس کی زندگی میں آتی ہے تو پھر اس کی خوبیوں کو پردہ ڈال کر اس کے عیوب کو کیوں دیکھا جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر، جس گھر کے اندر باپ ہے، اگر وہ اپنی اولاد کی خوبیوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے عیبوں کو دیکھے گا، اور اسی طرح بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی خوبیوں کو نہیں عیبوں کو دیکھے گا، ماں ہے اپنی بیٹی کی خوبیوں کے نہیں عیبوں کو دیکھے گی، بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو دیکھے گی، خوبیوں کو نہیں دیکھے گی. اسی طرح جو شوہر ہے
وہ اپنی بیوی کی خامیوں کو تلاش کرنا شروع کر دے گا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہوگا، وہ برباد ہی ہوگا۔ اس لیے انسان جو ہے وہ ایک مرکب ہے، کمزوریوں کا بھی خوبیوں کا بھی۔ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں۔ اگر ان چیزوں سے کوئی پاک ہے تو وہ یا فرشتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی ان چیزوں سے مبرہ نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی پروقار اور پرسکون ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے جب بھی کسی کے ساتھ چلنا شروع کرے، کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے تو اس کی خوبیوں کو دیکھے، اس کے عیبوں کو نہ دیکھے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، پی جا ایام تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ زمانہ ہے بہت کچھ سکھاتا ہے انسان کو، لیکن سمجھدار اور باشعور اور عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو، اپنی منزل کو، جس منزل پہ وہ چل رہا ہے، ظاہر انسان جب سفر پہ چلتا ہے تو ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، تو وہ بیوقوف شخص ہوتا ہے جو ٹھوکریں کھا کر، ہلکی پھلکی ٹھوکروں سے جو ڈر کر وہ جو ہے نا اپنی منزل کو چھوڑ دے، بلکہ اس عقل مند وہ شخص وہ ہوتا ہے جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔